جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم ایک اور سوال کو شامل کریں گے، اور یہ سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ گھر کے حالات جو ہیں وہ مسلسل بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ملک پاکستان کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے ہر کوئی مومن، ہر انسان پریشان ہے اس ملک میں رہنے والا، کہ حالات سے مجبور ہو کر اور پریشان ہو کر ہر انسان کے گھریلو حالات جو ہیں وہ مستقل خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پروردگار سے پہلے تو دعا ہے کہ پروردگار تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرمائے، لیکن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آقا حالات بھی بد سے بد ہوتے چلے جا رہے ہیں کوششیں کرنے کے باوجود بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی دعا بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ہم پہلے ہی مجبور ہیں اور خدا کے علاوہ ہمارا کوئی ایسا مددگار نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، لیکن ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہمیں ان کے اثرات نظر نہیں آتے؟ اور دعا کی قبولیت کی وجوہات بھی بیان فرمائیے گا کہ کن کن طریقہ کار سے دعا کی جائے تو دعا شرف قبولیت کو پا جاتی ہے۔ جی آغا صاحب۔ یہ بہت مفصل موضوع ہے۔ یعنی دعا کا قبول ہونا یہ کوئی معمولی فضیلت یا اعزاز نہیں ہے۔ ائمہ معصومین کی طرف یہ اس طرح کے جملے منسوب ہیں، انا مستجاب الدعوی، میں وہ ہوں کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کا قبول ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ البتہ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے دنیا و آخرت کا مفاد اس دعا کی قبولیت میں ہے، جبکہ خدا یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے نا میرے بندے کی جو مصلحت ہے وہ اس دعا کی قبولیت میں نہیں ہے، لہذا خدا قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے یہ نماز ظہر کے غالباً جو تعقیبات ہیں یا نماز ظہر کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں ایک جملہ ہے، اس میں معصوم کا فرمان ہے، خدایا میری ان حاجات کو پورا فرما جس میں میرے دنیا و آخرت کا مفاد ہے، اس میں مصلحت ہے، اور اس میں تیری رضا ہے۔ تو یعنی بندے کے مصلحت میں نہ ہو تو دعا انسان کی جو ہے نا وہ بالکل قبول نہیں ہوتی، اور جس کی قبول ہوتی ہے کسی کی فوری طور پر قبول ہوتی ہے، کسی کی بہت دیر سے قبول ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ جو ہے نا حضرت موسیٰ نے بد دعا کی، اور جو ہے نا وہ حضرت نوح نے پتہ نہیں وہ بد دعا کی اور کہا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کے 40 سال کے بعد جو ہے نا اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس دنیا میں انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور جتنی بھی دعا انسان مانگتا ہے ان سب کا اجر اور ثواب روز قیامت ملتا ہے۔ دعا جو ہے نا وہ یعنی ہر حالت میں اس کی برکتیں ہیں، دنیا میں قبول ہو یا نہ ہو۔ اور پھر یہ ایک دعا کے قبول نہ ہونے کی بہت سارے اسباب ہیں۔ دعائے کمیل میں یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں امیر المومنین کا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان سے سرزد ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اردت ان يستجاب من اراد ان يستجاب دعوته فليطب مكسبه ومطعمه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو اس کو چاہیے کہ حلال ذریعے سے وہ کمائے، حلال ذریعے سے کمائے، رشوت نہ لے، سود نہ لے، اچھا جی وہ ملاوٹ نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی اسی طرح اور جو لقمہ کھاتا ہے حلال طریقے سے کما کے بھی لاتے ہیں تو وہ خدا نہ خواستہ ناپاک نہ ہو، پاک ہو۔ نجس لقمہ یا حرام لقمہ انسان کے بدن میں چلا جائے، صادق آل محمد کے فرمان کے مطابق انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت مفصل چیپٹر ہے۔ اصول کافی کے اندر 2 باب ہیں، باب من یستجاب دعوتہ، بتایا گیا ہے کہ کن کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ باب من لا یستجاب دعوتہ،
اور ان لوگوں کو بھی بیان کیا گیا ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک مفصل بحث ہے جس کا میں نے آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا ہے۔